بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس شہ میں فاطمہ زہرا مجلس شہ میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں مجلس شہ میں فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں مومنوں جلد مجلس میں مومنوں جلد مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے مجلس شہ میں صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے دولہا بنا جو بانوے سرور کعبے زبان زینب بلائے لینے لگیں ہو کے نیم جان منہ چوم کے جو سب نے دعا دی بس افغان اصغر کا ہاتھ ماتھے پا رکھ کے پکاری ماں
لو بیویو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو، لو بیویو اب اپنے کلیجوں کو تھام لو، رخصت طلب ہے اصغر ناداں، سلام لو، دولہا بنا جو بانوے، سرادر محمد و آل محمد۔ درود بھیجیے۔ ایک بار اور درود بھیج دیجیے گا۔ بابا جاؤ بابا جاؤ، یہ بیٹی جو تمہیں پیاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، آبلے چبھتے ہیں ہوتی ہے چبھن خاروں کی، بڑھتی جاتی ہے اذیت میرے رخساروں کی، یہی حالت باخدا ہوتی ہے بیماروں کی، ایسا لگتا ہے کہ مرنے کی یہ تیاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، اپنی جانب جو بلاتی ہے یہ زنداں کی زمین، یہ کہیں آپ سے ملنے کا اشارہ تو نہیں، جلد آ جائیں نہ ہو جائے بس اب دیر کہیں، آپ سے مل آپ کے سینے پہ سونے کی میری باری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے،
اتنا صابر ہے میرا بھائی کہ ہر دکھ سہ کے خون کے آنسو بہرحال ٹھہر جاتے تھے، ہاں مگر مانگا گیا جب سے کنیزی میں مجھے بھائی سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، شمر کے دروں نے کر دی ہے کمر میری نڈھال، میرے بالوں کی سفیدی سے آیا ہے میرا حال، اب مجھے دیکھ کے کرتے ہیں سبھی لوگ سوال، زرد چہرہ ہے کیا اس بچی کو بیماری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، خاک پر تھک کے جو بیٹھی تو تماچے کھائے، ہائے عباس پکاری تو تماچے کھائے، آپ کے نام پہ روئی تو تماچے کھائے، میرے رخساروں پہ تفصیل لکھی ساری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، سوچتی ہوں کہ کفن کیسے میرا لائیں گے، کس طرح لاش کو بھیا میری دفنائیں گے، قیدی ہاتھوں سے مجھے کیسے اٹھا پائیں گے، کیسی یہ مالک و مختار کی لاچاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے، آج کی رات سکینہ پہ بہت بھاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي جعلنا في أمة حبيبه وخليله محمد المصطفى رب العالمين الذي ربنا في زمرة أولياء وليه ووصيه علي المرتضى الرحمن الرحيم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسين الشهيد بكربلاء مالك يوم الدين الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى. إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا. وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللدى إنهما من أهل المجد والهدى. اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض عطاء غير مجذوذ. صلوات بجزمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، ماتمداران سرکار سید الشہداء
پرسداران شہزادی کونین، عشرہ صفر سن 1442 ہجری کی یہ 10ویں مجلس، جسے واقعہ کربلا میں سعادت کے عوامل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جسے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 108 تک آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خلاصتاً ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یوم یأتی کل نفس لا تکلم نفس الا بإذنہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہم جناب آدم سے لے کر قیامت تک ہم تمام تر لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دیں گے، اور وہاں پر صرف اور صرف حکومت پروردگار عالم کی ہوگی، امر پروردگار ہوگا۔ ان میں سے کچھ لوگ سعادت مند ہو جائیں گے اور کچھ لوگ اشقیاء میں سے ہو جائیں گے۔ جو لوگ اشقیاء میں سے ہو جائیں گے، پروردگار عالم انہیں جہنم میں ڈال دے گا، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی جہنم ان کا مقدر ہے، وہاں دردناک عذاب ہے، وہاں سزا ہے، مگر یہ کہ پروردگار عالم انہیں وہاں سے نکالنا چاہے۔ اور وہ لوگ جو سعادت مند ہو جائیں گے، وہ لوگ جو کامیاب ہو جائیں گے، وہ لوگ جو خوشبخت ہو جائیں گے، پروردگار عالم انہیں جنت بھیج دے گا، ایسی جنت کہ جس میں تمام تر نعمتیں موجود ہیں، کوثر ہے، سلسبیل ہے، حوریں ہیں، مکمل نعمتیں ہیں، اور ایسی عطا پروردگار عالم انہیں عطا فرمائے گا کہ جو کبھی تمام نہیں ہوگی۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے وہیں اس آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر یہاں پر ہم نے خوشبختی بوئی ہے تو آخرت میں سعادت کو کاٹیں گے، اور اگر یہاں پر بدبختی بوئی ہے تو آخرت میں شقاوت کو کاٹیں گے۔ یہ انسان کے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ یہ انسان چاہے سعادت مند ہو جائے یا انسان اشقیاء میں سے ہو جائے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو مختار بنایا کہ نور ایمانی سے اپنے قلب کو فیضیاب کر کے خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی اطاعت کر کے دینداروں میں شامل ہو جائے، اشرف المخلوقات بن جائے، اور جو اشرف المخلوقات کا تمغہ پروردگار عالم نے اسے دیا ہے اسے اپنے سر پر سجا لے، یا پھر پروردگار عالم کی نافرمانی کر کے شیطان کی اطاعت اور شیطان کی اتباع کر لے، اور یہ انسان اشقیاء میں سے قرار پائے، اولئک کالانعام بل ہم اضل کے زمرے میں چلا جائے کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، سعادت کے عوامل جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے، اس میں محبت اہل بیت تھی اور دشمن اہل بیت سے بیزاری۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ انسان اپنے عنوان کو بدلے، یہ انسان اپنے آپ کو بندہ پروردگار عالم جانے، پروردگار عالم جو کہے، پروردگار عالم نے جو پیغامات بھیجے ہیں، جو قرآن بھیجا ہے، جو قرآن نے کہا، جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا، اس کو انجام دے تاکہ سعادت مند بن جائے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا بصیرت، یہ انسان کے لیے سعادت بننے کا سبب بنتی ہے۔ بصیرت بہت اہم ترین شے ہے، ایک راستہ ہے انسان کو سعادت مند بنانے کا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ ہماری زندگی ہماری نہیں بلکہ پروردگار کی امانت ہے۔ ہماری زندگی ہماری نہیں بلکہ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کی دعا ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، اگر ہم اپنی اس زندگی کو اس عنوان سے جئیں کہ ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار ہیں، جس طریقے سے ہر ایک معصوم کو، جس طریقے سے ہر پیغمبر کو، جس طریقے سے ہر نبی رسول کو ایک ساتھی کی ضرورت تھی، ان کا ساتھ دینے والوں کی ضرورت تھی، اصحاب کی ضرورت تھی،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی ضرورت پڑی ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب قنبر، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب مالک اشتر کی ضرورت پڑی ہے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب کی ضرورت پڑی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اصحاب کی ضرورت پڑی الی آخر۔ لہٰذا آپ اپنی زندگی کو اس عنوان سے بسر کریں کہ ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے علی اکبر بنیں گے، ہم امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جناب سلمان بننا چاہتے ہیں، ہم جناب مقداد بننا چاہتے ہیں امام زمان کے، ہم مالک اشتر بننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جو مالک اشتر کی کوالٹی ہے وہ اپنے اندر لائیں، جو جناب سلمان کی کوالٹیز تھی وہ اپنے اندر لائیں، جو جناب مقداد کی کوالٹیز تھی وہ اپنے اندر لائیں، جو جناب عباس کی کیفیت تھی، کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طریقے سے جناب عباس کی ضرورت پڑی تھی، کیا امام زمان کو جناب عباس کے جیسے ایک جانثار کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ کیا جس طریقے سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب علی اصغر کی ضرورت پڑی تھی، کیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو نہیں ضرورت پڑے گی؟ لہٰذا اگر ہم سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو اب اپنی زندگی کو اس عنوان سے بسر کریں کہ ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونا ہے۔ لہٰذا جو کوالٹی کربلا والوں میں تھی وہی کوالٹی اپنے اندر لے کر کے آئیں تاکہ امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے، وگرنہ یوں ہی زبان سے امام کی آمد کی دعا کر دینا اور ان کوالٹی کو اپنے اندر نہ لے کر کے آنا، یہ اس طریقے سے ہے جیسے کوئی انسان ریت کے اوپر گھر بنانا چاہتا ہے، جیسے کوئی انسان ریت سے کوئی پل بنانا چاہتا ہے، اصلا نہیں بنے گا۔ اب آپ دیکھیں عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ جو بصیرت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، کل ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ انسان با بصیرت، اگر انسان نگاہ نہ رکھتا ہو، بینائی نہ رکھتا ہو، آنکھوں کی روشنی نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر قلب اس کا بیدار ہو، قلب اس کا منور ہو، تو یہ انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے۔ لہٰذا بدترین تھے وہ کربلا کے اندر شمرو خولی جیسے لوگ، ابن سعد جیسے لوگ کہ جو بینائی تو رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے تھے۔ لہٰذا بصیرت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جناب سلمان، جناب ابو ذر، دو بڑے صحابی، ایک ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، ایک ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہے۔ اب آپ بصیرت میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ بصیرت انسان کے لیے کتنی اہم ترین شے ہے۔ جناب سلمان جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو غصب کیا گیا، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسن کو باندھ دیا گیا، تو جناب سلمان اور جناب ابو ذر دونوں ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ جناب سلمان اس واقعے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسن بندھی ہے، جناب سلمان مسکرا رہے ہیں۔ جناب ابو ذر نے جب جناب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسن کو دیکھی، جناب ابو ذر گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ دو صحابی ہیں، ایک 10ویں درجے پر فائز ہے، ایک 9ویں درجے پر فائز ہے۔ ایک کا کردار ہے مسکرا رہا ہے، ایک کا کردار ہے جناب سلمان مسکرا رہے ہیں، جناب ابو ذر گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب جناب ابو ذر نے جناب سلمان کو مسکراتے ہوئے دیکھا، سوال کیا، جناب سلمان، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسن باندھ دی گئی، ان کے حق کو غصب کر دیا گیا، دروازہ جلا دیا گیا، سلمان آپ مسکرا رہے ہیں؟ جناب سلمان کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہدانی، اس پاک پروردگار کا لاکھ شکر کہ اس نے مجھے ہدایت دے دی۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ علی کے گلے میں رسن بندھنے سے اور ہدایت کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ آپس میں کیا رابطہ ہے؟ ایک مرتبہ جناب سلمان کہتے ہیں ابو ذر کیا قرآن میں نہیں پڑھا لا ینال عہد الظالمین، ہماری حکومت، ہماری خلافت کبھی ظالمین کو نہیں پہنچ سکے گی۔ ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب پر ظلم کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ علی مظلوم ہے، یہ ظالم ہے، جو ظالم ہے وہ کبھی پروردگار عالم کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا روایتوں میں ملتا ہے کہ پورے لوگ اس زمانے کے اندر پلٹ گئے تھے، صرف یہی جناب سلمان اور جناب ابو ذر اور جناب مقداد تھے کہ ایسی بصیرت رکھتے تھے کہ پہچانتے تھے کہ حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ یہ بصیرت جناب سلمان تھی کہ جناب سلمان علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسن کو دیکھ کر پہچان گئے کہ حق کدھر ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، زمانے میں ہر طریقے سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ شیطان، میں نے اس بات کو جناب فیروز صاحب کے جو عشرہ خطاب کر رہا تھا اس میں عرض کیا تھا، بس مختصر صاحب کی خدمت میں پیش کر دوں کہ شیطان ہمیشہ جب یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا
جب ہمارے حربے میں اور ہمارے جال میں نہیں آ رہا ہے تو اب وہ خیر خواہی کے حربے سے اس انسان کے اوپر حملہ ور ہوتا ہے اور اس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کو اشقیاء میں سے بنانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ شیطان آپ کو گناہوں کے ذریعے نہیں بلغلائے گا، ہمیشہ شیطان آپ کو پروردگار عالم کی مخالفت کے ذریعے نہیں بہکائے گا، بلکہ شیطان کبھی کبھی عبادت کے ذریعے آپ کو بہکائے گا۔ اور واقعات اس طریقے سے مملوء ہیں کہ ایسے ایسے عابد گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام تر عمر عبادت پروردگار عالم میں بسر کر دی، لیکن آخری لمحات میں شیطان نے عبادت کے ذریعے انہیں بلغلا دیا اور انہیں کافر بنا دیا۔ یہ انسان کی بصیرت کے اوپر ہے کہ یہ انسان اس چیز کی معرفت رکھے کہ کون انسان لباس روحانیت کے اندر ہمیں بلغلانے کے لیے آیا ہے، کون انسان کس اعتبار سے ہمیں ہمارے دین سے بہکانے کے لیے آیا، پلٹانے کے لیے آیا۔ میں آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں عزیزو اور میرے دوست، ہر انسان جو بھی کہہ دے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر لینا، اس کو قبول نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو قرآن سنت حدیث کی روح سے دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے، معصومین علیہ السلام کا کردار کیا کہہ رہا ہے، معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں۔ جیسا معصومین علیہ السلام کہیں گے ہم ویسا انجام دیں گے۔ ہماری عقل، ہماری فکر جس کو حجت قرار دیا گیا ہے، لیکن اس عقل کے ذریعے اگر کوئی انسان بہکانے لگے، اس عقل کے ذریعے اگر انسان آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانے لگے، لہٰذا اس عقل کے ذریعے پھر اس راستے کو پہچانیے کہ جو سیدھے راستے پر آپ کو لے کر کے جا رہا ہے، سعادت مند کے قافلے میں لے کر کے جا رہا ہے۔ غلام احمد قادیانی، مشہور نام، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سن 1835 میں یہ اس دنیا میں آیا ہے اور سن 1908 میں اس دنیا کو خیر بات کہہ گئے، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی نبوت کو قبول کیا۔ عزیزو اور میرے دوستوں، یہ ریسنٹلی کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اس زمانے کے اندر انسان اتنا جاہل ہو گیا، اتنا بے بصیرت ہو گیا، اتنا احمق ہو گیا کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کو قبول کر لیتا ہے۔ باقاعدہ پیروکار ہیں ان کے، باقاعدہ لوگ ان کی نبوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری بصیرت کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے، لکڑیاں توڑ رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ایک پیروکار بڑھانے کا بہت بہترین موقع ہے، یہ بیچارہ جاہل ہے، اس کو ہم جو کہیں گے یہ ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا۔ لہٰذا یہ جہالت عزیزان گرامی قدر، یہ جہالت دشمنان اہل بیت کا، دشمنوں کا ایک سب سے بڑا حربہ ہے کہ جہالت کے ذریعے انسان کو اہل بیت کے راستے سے بھٹکا دیا جائے، خیر خواہی کے تیر کے ذریعے وہ آپ کو مجروح کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا شیطان سے بچ کر رہیں، اس کے خیر خواہی کے تیروں سے بچ کر رہیں۔ ابھی آئے اور آنے کے بعد میں غلام احمد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ لکڑہارا کہتا ہے بھائی اللہ کے نبی تو سن 1400 سال پہلے آئے تھے اور آنے کے بعد میں وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، اور اس کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے نہیں، میں تو ان کے زمانے میں تھا، لیکن اب میں نے کیا ہے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے، کیونکہ دنیا ظلم و جور میں گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے وہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں، غلط کاریاں ہو رہی ہیں، لوگ باطل کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب اپنی نبوت کا اعلان کرو، لہٰذا میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ یہ لکڑہارا اوپر سے کلاڑی ہاتھ میں ہے، لکڑیاں کاٹ رہا ہے، بات ہوتی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں رسول کے ساتھ زمانے میں تھا، وہ میں خاموش تھا، اب میں نے جو ہے وہ اپنی تبلیغ شروع کرنی ہے اور اب میں جو ہے وہ اپنی نبوت کو ظاہر کر رہا ہوں۔ ادھر سے لکڑہارا کہتا ہے کہ نہیں بھائی، تم نبی نہیں ہو سکتے، تم نبی رسول نہیں ہو سکتے، تمہاری نبوت نہیں ہے، تم ہمیں جھوٹ بول رہے ہو، تم ہمیں بہکانا چاہتے ہو، تم ہمیں بلغلانا چاہتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، وہ کہہ رہے ہیں تم نبی نہیں ہو سکتے، یہ کہہ رہے ہیں میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتے۔ بہت دیر جد و جہد ہونے کے بعد عزیزوں اور میرے دوستوں، ایک مرتبہ وہ لکڑہارا کلاڑی لے کر ان کے اوپر کود پڑتا ہے۔ اب جو جیسے ہی وہ لکڑہارا کلاڑی لے کر ان کے اوپر کودا، ان کے اوپر آ کر جو گرا تو یہ زمین پر اور وہ ان کے سینے پر۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں وقت کے رسول کا احترام کرنا نہیں آتا ہے؟ لکڑہارا بڑے بہترین جواب دیتا ہے، بصیرت جواب دیتا ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ اگر تو وقت کا رسول ہے تو میں وقت کا جبرائیل ہوں، وہی سنبھال لو۔
یہ بصیرت ہے. تو وقت کا رسول ہے تو میں جبرائیل ہوں. تو اگر نبی ہو سکتا ہے، تو رسول ہو سکتا ہے، تو میں جبرائیل بھی ہو سکتا ہوں. لے وہی لے لے. آج کے زمانے میں بہت سارے اس طریقے سے حربیں ہمارے اوپر استعمال کیے جا رہے ہیں. لہٰذا ان حربوں سے بچنا ہمارا شرعی فریضہ ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس راستے پر لے کر کے چلیں جو راستہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، وہ راستہ جو اہل بیت علیہ السلام تک لے کر کے جاتا ہے، وہ راستہ جو اہل بیت علیہ السلام سے عبور کرتا ہوا محمد و آل محمد الی صراط مستقیم. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی قدر، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے کہ اس اسلام نے، اس دین نے، اس شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی فرمائشات ہیں، جو قرآن ہے، جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، اس قرآن کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں. اور وہ محمد و آل محمد جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے اس قرآن کو عمل میں لے کر کے آئے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے اعمال تھے کہ جس کے ذریعے قرآن وجود میں آیا، جو ہمیں دعوت دے رہا ہدی للمتقین. یہ قرآن وہ ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر ہم سعادت مند بننا چاہتے ہیں، اگر ہم وقت کے امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ متمسک رہیں. یہ قرآن وہ ہے جو ہمیں اہل بیت تک پہنچاتا ہے. یہ اہل بیت وہ ہیں جو قرآن، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے متمسک ہیں، حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں جا کر کے پروردگار عالم سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گی. یہ دونوں ہماری ہدایت کر رہے ہیں. لہٰذا جس انسان نے، ہم زمانے قدیم میں ان لوگوں کے اوپر مذمت کرتے ہیں، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہیں قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، اِنَّا قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا. پروردگارہ، یہ ہماری قوم نے اس قرآن کو بیکار بنا دیا ہے، اس قرآن کو پڑھنا نہیں کیا ہے. انسان اس قرآن کو لا کر کے طاق میں رکھ دیتا ہے. اتنی اس قرآن کی تو خیر عزت آج بھی موجود ہے کہ قرآن کو سب سے زیادہ اونچے بلند مقام مرتبے پر رکھا جاتا ہے، لیکن وہ قرآن کے معنی اور مفاہیم جو ہمیں بصیرت کی دعوت دے رہے ہیں، جو ہمیں دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو ہمیں شریعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ہم اس تعلیمات سے غافل ہیں. افسوس اس چیز کے بارے میں ہے عزیزان گرامی، افسوس اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہماری نیو جنریشن، ہمارا معاشرہ دینی تعلیمات میں تو بہت آگے ہے، لیکن دنیاوی تعلیمات میں تو بہت آگے ہے، دنیاوی لینگویجز میں بہت آگے ہے، مختلف لینگویج سیکھ سکتا ہے، مختلف لینگویج جانتا ہے، لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے، وہ قرآن جو انسان کی ہدایت کا سبب، ہدی للمتقین، وہ قرآن جو انسان کو، عزیزوں اور میرے دوستوں، بس آخری بات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ کی رحمت کو تمام کر دوں کہ یہ قرآن جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، آج کے اس معاشرے میں ہم قرآن سے کتنے دور ہیں. یہ قرآن جو ہماری شکایت کرے گا میدان محشر میں کہ پروردگار عالم یہ تو مجھے کھولتے ہی نہیں تھے، اور کھولتے تب تھے جب کوئی نیا گھر بنانا تھا، نئی شاپ بنانی تھی، نئی دکان بنانا تھا، یا کسی کو سفر میں جانا تھا، تو اس کے اوپر سے قرآن سے اس کے نیچے نکال دیا اور اس کے بعد میں بس کافی ہے. قرآن کی تعلیمات، قرآن کی فرمائشات، قرآن کتنا سمجھتے ہیں. ایک بچے کا میرے پاس فون آیا اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ میری والدہ بہت بیمار ہیں اور وہ اس بیماری کے عالم میں ہے کہ ان کا آپریشن ہونا ہے. آپ کوئی دعا، آپ مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا دیجئے تاکہ ہم اس آیت کے ذریعے توسل کریں اور ان کی بیماری سے اتنی انہیں افاقہ ہو جائے تاکہ ان کا آپریشن ہو سکے. ہم نے قرآن کی ایک آیت ان کی خدمت میں پیش کی کہ آپ یہ قرآن کی آیت ان کے پاس میں تلاوت کیجئے تاکہ انشاءاللہ اس آیت کے صدقے میں، یہ قرآن وہ ہے جس کے ذریعے ہم موت سے، مرے ہوئے لوگوں سے گفتگو کر سکتے ہیں. وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یہ قرآن وہ ہے کہ جس کے ذریعے مرحومین سے گفتگو کی جا سکتی ہے. تو بیمار حالوں کی شفا یابی کے لیے تو یہ بہت ادنا شے ہے. قرآن مجید کے اندر جو معنی مفاہیم ہیں، ہم اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلا سکتے ہیں، اس کے ذریعے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے مرحومین سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ تو بیمار کو شفا یابی، یہ تو قرآن کا ایک چھوٹا سا معجزہ ہے. ہم نے اس آیت کو اس کی خدمت میں پیش کیا بچے کی
جب بچے کے پاس وہ آیت پہنچی تو وہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولانا اس آیت کو رومن انگلش میں لکھ کر دے دیجئے، ہمیں عربی پڑھنا۔ عزیزو اور میرے دوستو، کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہمارے بچے قرآن نہ پڑھ سکیں۔ جب وہ بچے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے تو ایصال ثواب کیا کریں گے؟ لہٰذا ان بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف راغب کریں، قرآن کی طرف راغب کریں، اسلام کی طرف راغب کریں۔ دنیاوی تعلیمات اپنی جگہ پر بہت اچھی چیز ہے، بسم اللہ دیجئے دنیاوی تعلیم، لیکن دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ میں دینی تعلیم دیجئے، تاکہ اس دینی تعلیم کے ساتھ میں جب ان کے اندر دین ہوگا، جب ان کے اندر شریعت کی آشنائی ہوگی، کوئی بھی دشمن انہیں اتنی آسانی سے بہکا نہیں سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خراب کاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بچے جب انہیں دین سے نہ آشنا ہے، تھوڑے سے وقت میں وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ دین سے، شریعت سے دشمن ان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اگر دین سے نہ آشنا ہوں گے، دین سے نہ واقف ہوں گے تو بچے بڑی جلدی بہک جائیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، اگر اہل بیت علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونا ہے تو دین کی معرفت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین کی معرفت نہ ہو، وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، وقت کے امام کی تعلیمات کی معرفت نہ ہو کہ معصومین ہم سے چاہتے کیا ہیں، اس زندگی کو اگر ہم ویسے بسر کریں جیسا ہم چاہتے ہیں، اس زندگی کو مادیات کی خاطر اگر بسر کریں اور امام سے دور ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے شقاوت ہی شقاوت ہے، ہمارے لیے پھر سعادت نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا چاہی، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا۔ جو انسان دنیا کی خاطر جنگ امام حسین علیہ السلام پر آمادہ ہو جائے، جب امام حسین علیہ السلام وقت رخصت خیموں میں تشریف لے کر کے آئے، جملہ کہتے ہیں، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا رباب، یا سکینہ، علیکن من السلام۔ اے زینب، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے رقیہ، اے سکینہ، تم پر ہمارا آخری سلام، اب ہم بھی مرنے کو جاتے ہیں۔ عزیزو، کیا بیتتی ہے اس بہن کے کلیجے پر؟ ہم لوگ سب غریب الوطنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر آئے ہوئے۔ ہم لوگ جب اپنے وطن سے آتے ہیں تو بہن کتنی تمناؤں کے ساتھ ہمیں خدا حافظ کہتی ہے۔ اس بہن کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ ہمیں خدا حافظ کہتی؟ جانتی ہے کہ میرا بھیا سفر پر جا رہا ہے، جانتی ہے کہ میرا بھیا انشاءاللہ دوبارہ واپس آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس بہن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے زینب و ام کلثوم کی کیفیت کیا ہوگی، جسے اس بات کا علم ہوگا کہ اب ہمارا بھیا میدان کارزار میں جا رہا ہے، واپس آنا نصیب نہ ہو۔ اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک مرتبہ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ آنے کے بعد میں کہتی ہیں، بابا جان آپ جا رہے ہیں، جو بھی میدان میں گیا ہے دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں، مولا جناب سکینہ سے کہتے ہیں، میری لال سکینہ ویسے ہی صبر کرنا جس طریقے سے میری ماں فاطمہ نے صبر کیا تھا۔ بنی ہاشم امام حسین علیہ السلام کی بافہم بیٹی تھی سکینہ۔ مولا نے کیا کہا؟ سکینہ ایسے صبر کرنا جیسے میری ماں فاطمہ نے صبر کیا تھا۔ جناب سکینہ نے اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لیا کہ مجھے بھی اب ویسے ہی صبر کرنا ہے جیسے دادی جان فاطمہ نے صبر کیا تھا۔ لیکن ہاں عزیزوں اور میرے دوستوں، کیا پتا تھا کہ جو مدینے میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ پہ گزری تھی وہی سکینہ پہ کربلا میں گزرے گی۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے دروازے کو جلایا تھا، سکینہ کا دامن جلا دیا گیا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ جناب سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر باندھا گیا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے ہاتھ پر تازی آلہ مارا گیا تھا۔ سکینہ کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، کبھی تازی آلہ مارا گیا، کبھی تماچا مارا گیا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، لیکن کتنا فرق تھا جناب زہرا کے صبر میں، اور کتنا فرق
صلوات اللہ علیہ مدینے میں دروازہ بھی جلایا گیا، مدینے میں پہلو بھی شکستہ کیا گیا، مدینے میں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی تازیانہ بھی مارا گیا، جناب محسن شہید ہو گئے، لیکن ذرا جناب سکینہ سے پوچھئے کہ جناب سکینہ کا دامن بھی جلا تھا، جناب سکینہ کے گوشوارے بھی چھنے تھے، جناب سکینہ کے گالوں میں تماچے بھی لگے تھے، جناب سکینہ کو 1300 میل سفر کرایا گیا، لیکن فرق دیکھیں، میں کہوں گا اے شہزادی فاطمہ زہرا، آپ 3 گھنٹے دربار میں رہی تھی، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن سکینہ زینب ام کلثوم جیسی شہزادیاں شرابیوں کے مجمع میں رہی۔ اے شہزادی زہرا، جسارتاً آپ کے ہاتھوں میں رسن نہیں بندھی تھی، آپ کے سر سے رضا نہیں چھینی گئی تھی، لیکن شہزادی سکینہ کی کیفیت گلے میں رسن بندھی ہے، پھوپھی اماں کے ہاتھوں میں پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، جب زینب ام کلثوم تھوڑی سی اٹھا کرتی تھی سکینہ کا گلا کھچتا تھا، اے پھوپھی اماں ذرا جھک کر چلیے میرا گلا کھچتا ہے۔ اور سنیں گے کتنا فرق تھا۔ شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا آپ کے والی و وارث حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے، علی بھی موجود تھے، ام سلمہ بھی موجود تھی، اس کیفیت میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، لیکن ذرا آئیے شام کا زندان، سکینہ کی کمسنی کا عالم، جسم کا گوشت لباس سے چپٹ چکا ہے، غسالہ غسل دیتے میں چیخ مارتی ہے، ہاں سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزوں اور میرے دوستو، بڑی تمنا تھی جناب سکینہ کو کہ انہیں مدینے جانا نصیب ہو، ہاں جب بھی پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تھی یہی سوال کرتی تھی، اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ یہی کہتی تھی میرا لال یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ یہی سوال کرتی، اے پھوپھی اماں ہمیں گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ لیکن اللہ اکبر، رب آپ کی یہ جگر گوشہ علی کی حسین کی چہیتی، علی کی نواسی زندان شام میں رخصت ہو گئی۔ جب رہائی ملی ہے نا، سید سجاد آئے، ایک مرتبہ قبر سکینہ پر بیٹھے، قبر سکینہ پر بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو قبر سکینہ پر رکھا، اے سکینہ آپ کو بڑی تمنا تھی وطن جانے کی، اے سکینہ ہمیں رہائی مل گئی، اٹھو سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ سید سجاد کوئی آواز قبر سے نہ آئی، ایک مرتبہ غربت کے عالم میں دوبارہ سے سید سجاد نے اپنی آستینوں کو پلٹا، قبر سکینہ پہ ہاتھ رکھا، اے سکینہ وقت کا غریب امام تجھے آواز دیتا ہے، اے میری بہن آخری بار ہم سے تکلم کر۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی، اے بھائیا اپنے آپ کو غریب نہ کہیے، اس لیے کہ غریب وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے دور ہو۔ اے بھائیا آپ کو مدینے جانا نصیب ہو رہا، سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ اے بھائیا نانا رسول کی قبر پہ جائیے گا، دادی فاطمہ کی قبر پہ جائیے گا، ہمارا سلام عرض کیجئے گا، ہماری بچپن کی ساتھی ہماری صغرا کو ہماری طرف سے گلے سے لگا لیجئے گا۔ اپنی بہن سے دوری، چچا سے دوری، بابا سے دوری، اے بھائیا میرا ایک بھائیا جو بابا کے سینے میں کربلا پہ سو گیا، اے بھائیا آپ کو خدا حافظ۔ واہ حسینہ، واہ سکینہ، واہ زینبہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ پروردگار ہماری ذاکری آپ کی نظارت، آپ کی سماعت کو بے وجہ احسن قبول فرما۔
ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو تعمیر فرما۔ ظالمین، جابرین، کافرین، دنیا کے جس بھی گوشے میں ظلم کر رہے ہیں پروردگارہ انہیں اپنے کیفر کردار تک پہنچا، تمام تر مظلومین کی حمایت و نصرت فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد وادی کبیر کی امام بارگاہ علی ابن ابی طالب کے بانی حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی مغفرت فرما، اور اس بارگاہ سے جتنے بھی مومنین مومنات تعلق رکھنے والے تھے جو کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ ان تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم امام بارگاہ مسجد امام بارگاہ علی ابن ابی طالب کی جتنے بھی مینجمنٹ کے افراد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خصوصی طور پر ہمارے سرپرست جناب لطیف صاحب، اور ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ عزیزان کی خدمت کر سکیں اور آپ کے لیے عزاداری اور جشن کو منعقد کرتے رہیں اور سعادت دنیاوی اور اخروی کا سبب بنے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگارہ قلب ناظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جو بھی حضرات متمنی حج و زیارات ہیں، خصوصی طور پر 40 قریب ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار توفیق نصیب فرما کہ ہم تمامی مومنین مومنات قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ پروردگار دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت، آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما، اور جو ہمیں اولاد نصیب کی ہے ان کی اچھی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، سعادت دنیاوی اور اخروی نصیب فرما۔ جو بے چین قلب رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما۔ پروردگار بے روزگار ان کو رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں سے بہتر آشنا ہے، ہم نے جو کہا ہے جو نہیں کہا، ہماری تمام تر دعاؤں کو سننے والا اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔ تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ، 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 تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا۔ جہاں میں اب تیرے پیارے نہیں سجاد اٹھا سکینہ، تو کسے بھاری 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 نہیں سجاد اٹھا۔ جہاں میں اب تیرے پیارے نہیں سجاد اٹھا سکینہ، تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ، تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ، تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا۔ جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا، جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا، وہ اب تک ظلم سے ہاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ، تو کسے بھاری نہیں سجاد اٹھا سکینہ، تو کسے بھاری نہیں سجاد
کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا، جلا کرتا کفن اعلان یہ کرتا ہی رہا، وہ اب تک ظلم سے ہاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا۔ کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھے ذرا، کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھے ذرا، کہیں وہ خوف تو تاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری 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 نہیں، سجاد اٹھا، جہاں میں اب تیری پیاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا۔ ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، تیری آنکھوں سے بھی جاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا۔ ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، تیری آنکھوں سے بھی جاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا۔ اسے تھا خوف نہ شمرے رہی آ جائے کہیں، اسے تھا خوف نہ شمرے رہی آ جائے کہیں، وہ سوئی رات بھر ساری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا۔ اسے تھا خوف نہ شمرے لئی آ جائے کہیں، اسے تھا خوف نہ شمرے لئی آ جائے کہیں، وہ سوئی رات بھر ساری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا سکینہ تو کسے بھاری نہیں، سجاد اٹھا۔
سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، جہاں میں اب تیری پیاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھ ذرا، کسی کا خوف تھا مرنے سے پہلے دیکھ ذرا، کہیں وہ خوف تو تاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، ہاں اس کے کانوں سے بھی آج تک بہتا ہے لہو، تیری آنکھوں سے بھی جاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری نہیں سجاد اٹھا، سکینہ توق سے بھاری، حسن یا حسین مولا کے امام یا حسن یا حسین، 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی، جس کے ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا، پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا، غازی باوفا یا باشابا، غازی باوفا یا باشابا، متوجہ زیارت، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدکہ و ابیک، السلام علیکہ وعلی امکہ و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بعرضتوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، علیکہ آلاف التحیت والثناء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاة والسلام
عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتن الزمان. أجر الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك توه وتمتعه فيها طويلا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.